والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر ولا تؤسر وتمن بالخير. طالب علم کے لیے خوش آمدید. صفوان بن اصل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سرخ چادر سے سہارا لیے تشریف رکھے تھے. بس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں طالب علم ہوں، یعنی طالب علم کے لیے حاضر ہوا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا ہے طالب علم کو، یعنی کہ طالب علم کے لیے ویلکم ہے. بے شک طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں اور ایک دوسرے پر ہجوم کرتے ہیں یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اس چیز کی محبت میں جس کو وہ طلب کرتا ہے. یعنی جب انسان کے دل میں علم حاصل کرنے کی محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو فوری طور پر یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو آئیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان طالب علموں میں شامل کر دیں اور ہمیں بھی جو ہے فرشتوں کا ساتھ اور جنت کا راستہ آسان فرما دیں. آمین. انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے سورۃ الحج آیہ نمبر 26 پارہ نمبر 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت الحرام کی جگہ تجویز کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا کرنا. پتہ ہے کہ سورۃ الحج ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر ابراہیم علیہ السلام کو مینشن کیے یہ سورت جو ہے اپنا حق ادا کر سکتی ہیں. دوسری بات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تلقین کی، ایک پیغمبر کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی خوب کریں. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر سے کہا کہ جس جگہ پہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کو صاف ستھرائی کرو اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے دگنا چگنا کر کے لکھا ہے. اور پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ کو پاک و صاف صرف ظاہری نہیں باطنی چیزوں سے بھی، یعنی کہ یہاں پر طاہر بیت للطائفین عبادات کو، یعنی کہ کوئی بھی جگہ کب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں معزز ہوتی ہے جس پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور نیز یہ کہ لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، یعنی کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور چھریرے بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے. یعنی ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے اس کی برکت اور امپورٹنس کے بارے میں بتا. جیسے رمضان کی ابھی الحمدللہ بہت کلوز ہیں ہم کہ 10 راتوں کا جو ذکر کیا گیا بابرکت والی راتیں ہیں، اسی طرح ذی الحجہ کے 10 دن بابرکت والے ہیں. اور الحمدللہ سون آفٹر رمضان ذی الحجہ پہنچنے والے ہیں. اس ریمائنڈر کو بھی ہم پتہ ہے کہ اس امپورٹنس آف ذی الحجہ جو 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں اس کو بھی ہمیں عام کرنا ہے. بہت سے لوگ ان دنوں کی جو ہے حرمت اور ان دنوں میں عبادات ویسے نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے تھا. تو
انشاءاللہ باذن اللہ رمضان کے بعد ان 10 دنوں کی اہمیت پر بھی جو ہے نا غور و فکر کریں، بلکہ ایک دوسرے کو ریمائنڈرز بھیجیں تاکہ وہ نیکسٹ عبادات کے لیے تیار ہو جائیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ لوگ وہ فائدہ مشاہدہ کریں جو یہاں ان کے لیے رکھے ہیں، اور جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، ذبح کریں، پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں۔ ثم یقدوا تفثہم ولیوفوا نذورہم ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر اپنا میل کچل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ اور قدیم گھر کیا ہے؟ یہ اس کو آزاد گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی مراد دیا گیا کہ اس پر وہ گھر جہاں پہ کوئی ظالم غالب نہیں ہو سکتا، یعنی کہ بیت العتیق قدیم گھر، آزاد گھر، جس پہ ظالم جو ہے وہاں پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ سیدنا زبیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا نام بیت العتیق اس لیے ہوا کہ اس پر کوئی ظالم غالب نہیں ہوگا، مگر قیامت کے قریب کیا ہے کہ کعبے کو گرا دیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک لشکر کعبے پہ چڑھائے گا، جب وہ بیدا کے کھلے میدان میں پہنچیں گے تو سب کے سب اول سے آخر تک زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ البتہ قیامت کے بالکل نزدیک ایک چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی کعبے کو گرانے آئے گا اور وہ اسے گرا دے گا۔ آپ نے فرمایا گویا میں کعبے کے گرانے والے کو دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ تو بیت العتیق یعنی کہ قیامت کے قریب کعبہ گرا دیا جائے گا، مگر مدینہ جناب پرسکون یعنی پروٹیکٹڈ زون ہوگا، وہاں پہ سوائے متقین کے کوئی اس سرزمین میں جو ہے نا باقی نہیں رہے گا، کوئی اس سرزمین میں انٹر نہیں ہوگا۔ ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر اللہ عند ربی وأحلت لكم الانعام الا ما يتلى علیکم فاجتنبوا الرجز من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ تھا کعبے کا مقصد، اور جو شخص اللہ کی احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے۔ کون سا حرمات؟ یعنی کہ کون سی ہیں احترام کرنے والی؟ ذوالحجہ کے دنوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بات اس کے پروردگار کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے۔ نیز تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں ماں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں، لہٰذا بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ والی بات سے بھی بچو، یعنی کہ قول الزور، یعنی کہ ہر وہ بات جو انسان کو حق سے ہٹا دیں، اور ایسی بات جو بنا سور کر پیش کیا جائے۔ تو مومن ہمیشہ زور باتوں سے دور ہوتا ہے، مومن کبائر گناہوں سے بچتا ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہی بچتا ہے، اور جو اللہ کا جو ہے مومن یعنی کبائر، محسن چھوٹے گناہ، اور مسلمان کیا ہے کہ پتہ ہے کہ ملے جھلے گناہ، بٹ اصل کیٹیگری، اصل جو پوزیشن ہمیں لینی ہے وہ ہے محسن کی پوزیشن۔ وہ ہر چھوٹے چھوٹے گناہ، قول الزور درکنار، کہ زور کیا ہے؟ یہ جھوٹی باتیں، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی جو ہے اجتناب کرتا ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ آسمان سے گرے، پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پہ لے جا کے پھینک دیں۔ یہ شرک کرنے والوں کی مثال ہے۔ شرک انسانیت کی توہین ہے، یعنی کہ انسان، اللہ نے ایک اعلیٰ مخلوق اس کا پیدا کیا، ٹھیک ہے، مخلوق میں اشرف المخلوق بنایا، مگر اتنا شرف حاصل کرنے کے بعد ایک حقیر سی چیز کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ انسان کا تعلق اس کے اوپر والی چیز سے ہوتی ہے، اور وہ کون ہے؟ رب کی ذات۔ انسان کے اوپر صرف رب ہے، اور انسان کے نیچے کون ہے؟ ساری وہ اشیاء، ساری وہ چیزیں، ساری جو اللہ کی مخلوق ہیں جو کمتر ہیں انسان سے۔ جب انسان جو ہے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ اپنی جو ہے نا اوقات سے گر جاتا ہے، اپنی پوزیشن سے گر جاتا ہے۔ ایک اعلیٰ چیز
کم تر جو ہے نا درجے کی چیز کو جو ہے نا پسند کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہے کہ کسی نے اس کو آسمان میں گرا دیا اور پھر کس پرندے نے اسے اچک لیا، اچک کے اس کو کہیں جا کے دور پھینک دیا، کہیں اللہ تعالیٰ مثالوں سے بیان کرتے ہیں. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی قلوب، وہ سب امور قابل اجتناب ہیں. جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی کہ کیا مطلب شاعر اللہ، تقوی کیا ہے؟ سم ٹائمز قرآن ایک ہے، قرآن پیر لمبے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ جو قرآن کو پتہ ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو جنا. اور سم ٹائمز چیزیں زمین پہ گری ہوتے ہیں، پینسل نیچے پڑے ہوتے ہیں، پینز نیچے گرے ہوتے ہیں، اس کو پیر سے ہم کک کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے قلم اوت یعنی کہ قلم کی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے. اور کتابیں جیسے نماز کی جگہ ہے، جیسے جو ہے نا جہاں پہ پڑھا جاتا ہے مجالس ہیں، جیسے قرآن کی مجالس ہیں، جیسے احادیث کی مجالس ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ سب کیا اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس کا احترام کرنا دلوں کے تقوی کا ذریعہ ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ بَيْتِ الْعَتِيقِ. تمہیں ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر بیت اللہ کے پاس ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیا کریں. ان مختلف طریقوں کے باوجود تم سب کا دین ایک ہی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہٰذا اسی کے فرما بردار بن جاؤ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حضور یعنی عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دیں. مخبتین یہاں پہ ویسے سلیموں کی بات آتی ہے، اور جو مخبتین جو عاجز ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبریاں دیتے ہیں. اور وہ مخبتین لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھکنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وی نیڈ ٹو چیک اوور سیلف، کیا ہم اس مخبتین کی کیٹیگری میں فال ہوتے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہم اس پہ فوکس ہونا ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر بنا دیا جن میں تمہارے لیے بہتری ہے، لہٰذا ذبح کے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. پھر جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو انہیں خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے لیے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو. یہاں پہ اونٹ کی قربانی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اونٹ کو کیسے نہر، قربان نہیں کہتے، اس کو نہر کہتے ہیں. اس کو کیسے نہر کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک پیر باندھ دیا جاتا ہے اور 3 پیر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ اونٹ کھڑا ہوتا ہے، اور دور سے کیا ہے کہ برچھی لے کر اس کے بالکل جنا حلق میں جو ہے مارتے ہیں، اور سارا جب خون بہ نکلتا ہے تو اونٹ زمین پر گر جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس اونٹ کو جو ہے نا خود بھی کھا لو. تو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ اللہ تعالیٰ کیوں اونٹ کی قربانی یعنی نہر کے بعد، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی بھلا اونٹ جیسا جانور تم ذبح کر سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یعنی کہ اونٹ جیسے جانور کو ہم نے تمہیں ذبح کرنے کی ٹیکنیک دی اور اس کا گوشت تم کھاتے ہو. اور دوسری بات یہاں پہ قربانی کا جانور صرف ذبح کرنے کے بعد صرف کیا ہے غریبوں کو، مسکینوں اور رشتہ داروں نہیں بلکہ خود بھی کھائیں. قناعت کرنے والوں
کون ہے؟ جو مانگنے والے، جو نہیں مانگنے والے، کیونکہ رشتہ دار تھوڑی مانگتے ہیں، جو ویل آف جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی دیں اور خود بھی کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهُمَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ ذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی تمہارے دل میں کیا ہے، کس کی محبت میں یہ جانور ذبح کیا گیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ اللہ نے جو تمہیں راہ دکھائی ہے اس پر شکر کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو، یعنی صرف اللہ کا نام ہو۔ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری یعنی شکر کی ادائیگی کے لیے ذبح کرو اور پھر اس پر اللہ کا نام ہو۔ ہوتا یہ تھا کہ مشرکین قربانی کرتے تو قربانی کرنے کے بعد قربانی کا جو خون ہوتا وہ خون بتوں پر ملتے تھے اور گوشت کو بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور پھر کیا ہے کہ خود اس کو کھاتے تھے، کسی کو شیئر نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح کعبۃ اللہ کی دیوار جو ہوتی تھی اس پر یعنی خون کو ملتے اور گوشت اپنے گھروں کو لے جاتے۔ مگر یہاں ہمیں حکم دیا ہے کہ اصل قربانی کیا ہے کہ تمام لوگوں میں جو ہے نا مل بانٹ کر کھائی جاتی ہے، نہ کہ جو ہے بتوں کے نام پہ کیا اور پھر اپنے گھر لے گئے۔ اس ریچول کو ختم کیا گیا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں سے مدافعت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جا رہی ہے انہیں اب لڑائی جہاد کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا، وہ کون ہے جو مجبور لوگ ہیں؟ الذین، وہ جو لوگ اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعدهم ببعد لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اور جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، یعنی کہ اب کیا ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اور یہ آیت جو ہے نا جہاد کی، اذن للذین یقاتلون، یہ جہاد کی سب سے پہلی آیت تھی۔ اب تمہیں جہاد کے لیے نکلنا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مشرکین مکہ مظلوم جو ہے نا ظلم کر رہے ہیں مظلوموں پر، اور وہ کون مظلوم ہے؟ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ صرف اس ایمان لانے پر، اسلام لانے پر جو ہے وہ گھروں سے نکال دیے گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو خانگاہیں، گرجیں، عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ یقیناً بڑے طاقتور اور سب پر غالب ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب برائی معاشرے میں زیادہ پھیلنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اہل حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ایک پر دوسرے کو مسلط کر دیتے ہیں تاکہ ظالموں کو جو ہے نا ہٹا سکیں، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب برائی بہت معاشرے میں پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ اہل حق کا ساتھ دیتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی کم اور کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور جو اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی مدد کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ چھوٹی موٹی پریشانیاں آتی جاتی ہیں، وہ آزمائشیں کیوں انسان کو درجات یعنی انسان کو ایلیویٹ کرنے کے لیے،
مگر اصل کیا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو تربیت کرتا ہے، اور جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کو تربیت بھی کرتا ہے، اور اس کے تربیت کرنے کا طریقہ ویری ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور پھر کیا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ طاقتور اور غالب آنے والا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اور اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، بھلے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ نو ڈو یو انڈرسٹینڈ اللہ کے دین کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ پلیز ہائی لائٹ کہ اللہ کے دین کی مدد نمبر 1 نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، کیونکہ وہ مال اپنے حد تک نہیں بلکہ زکوٰۃ بار ہمیشہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا یہ کانسیپٹ کیوں ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کافر قرار دیا، کیونکہ مومنوں کے مال ان کے حد تک جو ہے ٹھہرنا نہیں چاہیے، مال کمیونٹی میں سرکولیٹ ہونا چاہیے، مال دین کی جو ہے بہبودی یعنی دین کی جو ہے نا دین کو پروموٹ کرنے کے لیے مال کو استعمال کرنا ہے۔ اصل مال کا مقصد مومنوں کا یہی ہے۔ اور دین مال کے ساتھ ساتھ وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ، دس از ویری امپورٹنٹ، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ اور پھر کیا ہے کہ عاقبت الامور، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جو ہے نا سب کاموں کا انجام وہیں پر لوٹائے جائیں گے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور سمود کو بھی جھٹلا چکے ہیں۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی، سلام کی قوم کو بھی۔ وَأَصْحَابُ الْمَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، ان سب کافروں کو میں نے پہلے مہلت دی پھر انہیں پکڑ لیا، سو دیکھ لو میری سزا کیسے رہی۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑے ہیں، ان کے کنویں بیکار اور عالیشان محلات ویران پڑے ہیں، یعنی کہ نہ وہ رہیں نہ ان کی جو ہے نا باتیں رہیں، بس ایک کھنڈرات کیا ہے کہ بکھرے پڑے ہیں۔ انسان کو اس سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں جو کچھ سوچتے سمجھتے، اور کان ایسے ہیں جن سے وہ کچھ سن سکتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوسچن، یعنی کہ افلم یسیرو، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا، اٹس اے کوسچن مارک، کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے سوچتے، اور کان ایسے جن سے وہ کچھ سن سکتے۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو اصل اندھا پن کیا ہے کہ جہالت کا اندھیرا پن، ضد، تکبر، اور پھر شرک کا اندھیرا پن۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر تمہارے پروردگار کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، میں نے پہلے انہیں مہلت دی پھر انہیں پکڑ لیا، اور انہیں واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، لوگوں میں تو تمہارے لیے برے انجام سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تو جو لوگ ایمان لے آئے
اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو بخشش بھی ہے اور عزت کی روٹی بھی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو یہی لوگ اہل جہنم ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم. ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجا تو جب بھی وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس کے آرزو میں وسوسے کی آمیزش کر دیتا. کیا مطلب کہ فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسے کی آمیزش کو تو دور کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. بانی کے بعض و نبی کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں شیاطین. بعض وقت ہوتا ہے نا کہ کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، کوئی پتہ ہے کہ چلیں یہ سب مل کے کرتے ہیں، تو پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے، ارد گرد کے لوگ پیچھے سے کچھ کانسپریسی شروع ہو جاتی ہے، کچھ ان کے دلوں میں جو ہے نا اچھا پتہ ہے کہ یہ کر رہے ہیں تو پتہ ہے کہ یہ سارا جو ہے نا یہ انہی کو جائے گا، یہ پتہ ہے کہ ان کے لیے، یعنی کہ پروجیکٹ وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو لوگ کیا ہے کہ ہم کیوں ان کے لیے کام کریں. اور بعض وقت یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے اٹیک ہوتا ہے کہ جب ہم آرگنائزیشنز کے نام لیتے ہیں، لوگ پتہ ہے کہ اصل مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ ہم پتہ ہے کہ فلاں آرگنائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں، بھلے دوسرا دین کا کام کر بھی رہا ہو، بھلے دوسرا کر رہا ہو، اس کو کیا ہے کنڈم کرتے ہیں، حالانکہ وہ دین کا کام. یہ آرگنائزیشن، یہ نیمز، اٹس اے پلیٹ فارمز، ٹھیک ہے، ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے تاکہ دین کے کام کو آسانی سے لے جا سکیں. مگر ہم کیا ہے کہ وہ اصل روح کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس نام میں پڑ جاتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے کہ شیاطین اسی طرح سے وسوسے ڈالتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں. تو جو بھی آج اگر یہی آیت کو ہمیں آج جو ہے نا آج اپنی سچویشن سے لیں تو کوئی ایک بندہ اٹھ کے کام کرتے، ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں وسوسے شیطان ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بندے کے پروجیکٹ، یعنی کہ اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچائے. پروجیکٹ کو نہیں ہوتا بلکہ انسان خود اپنا نقصان کرتا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فی قلوب مرض والقاسیۃ قلوبهم وان الظالمین لفی شقاق بعید، تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا. نو ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ وہ فتنہ بن جاتا ہے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یا جن کے دل ایمان لانے کے بارے میں سخت ہو چکے ہیں. یعنی کہ یہ آزمائش، یہ لوگ کسی پروجیکٹ کو شروع کر کے ڈاماڈول کیوں ہوتے ہیں؟ بیکاز آف نفاق، بیماری ہوتی ہے دل میں، یا دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں. بلا شبہ یہ ظالم حق کی مخالفت میں دور تک چلے گئے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اس لیے بھی کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، اور وہ ایمان لائیں اور ان کے دل اس حق کے آگے جھک جائیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ایمان لانے والوں کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. یعنی کہ جس کی نیت خالص ہو، اللہ تعالیٰ بھلے آپ کسی غلط ہاتھ میں چلے بھی گئے یا کہیں غلط جگہ آپ پہنچ بھی گئے، آپ کی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو سچائی کی طرف، یعنی ٹھیک رائٹ جگہ پہ لے آئیں. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. اور کافر تو ہمیشہ اس حق سے شک میں پڑے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان پر تو ایک دم قیامت کی گھڑی آ پہنچے یا کسی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کی بات کر رہے ہیں. ایک ہوتے ہیں، تین طرح کے دل ہوتے ہیں. ایک بہت سخت قسم کے دل، کافر کا دل، اور
ٹھیک ہے، اس کو وعیز سنائیں، ڈانٹ ڈپٹ سمجھ ہی نہیں آتی اس کو، ٹھیک ہے بس سن رہے ہیں. بٹ ایک دل ہوتے ہیں وہ بہت نرم ہوتے ہیں، وہ ایمان والوں کے دل ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ شیطان کے وسوسوں کو بھی پک کر لیتے ہیں، شیطان کے وسوسے ان کے لیے رحمت بن جاتے ہیں. دس از دا بیوٹی آف ایمان والوں کے دل کی، جو نرم دل ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں جھکنے والے ہوتے ہیں. وہ ایون وسوسے بھی کیا ہے کہ ان کے لیے، حالانکہ ایک پوائزن ہوتا ہے، وہ پوائزن ان کے لیے کیا ہے، شفا بن جاتا ہے. اور پھر ایک ہوتے ہیں نفاق، وہ نفاق ہمیشہ کیا ہے، شک تردد اور شیاطین کے حملوں میں مشغول ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں کا دل نصیب فرمائے، نرم دل مخبتین میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کریں. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. اور اس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ تو نعمتوں والے باغات میں ہوئیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید ہوئے یا پھر مر گئے، اللہ انہیں اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْخَيْرُ الرَّازِقِينَ، رزق دینے والوں میں تو بہترین رازق ہے. لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. اور انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے. ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لینصرنه اللہ ان اللہ لعفو غفور. ذالک، یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے، اور جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر سختی ہوئی تھی، پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی جس پر زیادتی کی جاتی ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے معاذ بن جبل کو یہی تاکید کی، اے معاذ مظلوم کی آہ سے بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو، وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ وہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ ہو. تو مظلوم کے لیے اللہ کی مدد آ کر رہتی ہیں. ذالک، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حق، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے، اور اللہ ہی عالیشان اور کبریائی والا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے تمہارے تابع فرما بنا دیا ہے، اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے،
اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ترس کھانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو آسمان کو بغیر ستونے کے پیدا کیا اور اتنی بڑی چادر سروں پہ جو ہے اللہ نے پھیلا دیا۔ اور زمین ویسے یہ کیا ہے کہ یہ گھوم رہی ہے مگر سکون سے زندگی کر رہے ہیں۔ سمندروں میں کشتیاں کیسے چلتی ہیں؟ کہتے ہیں ہواؤں کی وجہ سے، مگر من و ٹنو مان لیے وہ کون چلاتا ہے اس سمندر میں ان کشتیوں کو؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ کائنات میں غور و فکر، کائنات کی نشانیوں کو دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ بتاتے ہیں انسان، کیونکہ کس چیز کا تمہیں جو ہے انکار ہے کہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، کیونکہ کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر اگر کرو گے تو رب کی پہچان تمہیں مل جائے گی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جس پر وہ چلتے ہیں، لہٰذا انہیں اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہیں چاہیے۔ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، بلا شبہ آپ راہ راست پر ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ عَالَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہاں پہ بہت اچھی ٹپ ہمیں دی جا رہی ہے، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جب کوئی شخص ضد کا شکار ہو، جھگڑے پہ اتر آئے تو جواب ہی نہ دیں، ٹھیک ہے؟ جواب نہ دے، خاموش اپنا کام کرتے رہیں، یہ سب سے بڑا جواب ہوتا ہے اس شخص کے لیے۔ کوئی چیخو پکار کر رہا ہے اور آگے سے آپ خاموش ہیں، اٹس این انسلٹ ٹو دیٹ پرسن۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ آپ کہہ دیں کہ جس چیز میں تم جھگڑا کر رہے ہو میرے پاس جواب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اور اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں گے جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے اور نہ ہی خود انہیں کچھ علم ہے، ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار دیکھتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر چھپٹ پڑیں جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں آپ کو بتاؤں اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ آیات ان کے لیے کیا تھا؟ ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ یا ایھا الناس، یعنی کہ نو اللہ تعالیٰ ایکسپلین، یعنی کہ وتھ ایگزامپل انہیں سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مثال سے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جس چیز کے پیچھے تم پڑے ہو جو کام نہ آنے والی ہیں، اس چیز کی حقیقت کیا ہے۔ نو یا ایھا الناس خطاب لوگوں سے ہے۔ ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له
وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ لوگوں تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے ذرا غور سے سنو۔ سن رہے ہیں سب؟ جی، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اگر سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ چاہنے والا بھی ناتوان اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی ایسا ہی ناتوان۔ یعنی مکھی کیا کرتی ہے؟ فوراً چیز کو اپنے اندر لے لیتی ہے، ابزارب کر لیتی ہے نا۔ تو جو غیر اللہ کو مانتے ہیں وہ ایک مکھی بنا نہیں سکتے۔ آپ یعنی کہ کس چیز کے پاس کیا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ مکھی صرف کیا ہے کہ وہ مکھی یعنی کہ جو ایون ان کے بتوں کے سامنے جو رکھی جاتی ہیں، یعنی کہ جن بتوں کو تم پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بنا نہیں سکتے۔ وہ مکھی بتوں کا جو ان کے سامنے جو مٹھائی وغیرہ رکھی ہوتی ہے تو وہ مٹھائی اٹھا کر لے جاتی ہے، اس بت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس مٹھائی جو مکھی اٹھا کر لے گئی ہے اس مٹھائی کو اس مکھی سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے پتہ ہے کہ کمزور ہیں پکارنے والے اور جن سے مدد طلب کی جاتی ہے اور جو مدد طلب کر رہے ہیں۔ ما قدر، اللہ کا یہ گلہ ہے، ما قدر اللہ حق قدری ہی ان اللہ لقوی عزیز۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسے کہ پہچاننا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَعَلْنِي إِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ تعالیٰ سے پکارو، اللہ تمہارے بالکل قریب ہیں اور وہ پکارنے والے کی پکار کا جواب رسپونڈ امیڈیٹ ملتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ کا کہاں مانو۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اور اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے دی بیسٹ جو ہے ہستی، دا بیسٹ بشر کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے پیغام کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک کو چنا، اس کے بعد صحابہ اکرام کو دی بیسٹ کریشن، دی بیسٹ جنریشن صحابہ اکرام کو آپ کا وزیر بنا کر بھیجا۔ اور ہم بھی بن سکتے ہیں بیسٹ، کیسے؟ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا جس طرح انہوں نے خالص دل کے ساتھ اللہ سے محبت کی، اللہ کے اس مشن کو جو ہے نا پائے تکمیل تک پہنچایا، ہم بھی اپنی پیور انٹینشن کے ساتھ مسلسل کوشش کر سکتے ہیں، ہم بھی اس درجے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کون سا؟ یعنی کہ کیا ٹائٹل تھا؟ دا بیسٹ ٹائٹل، یعنی دا یستفی من الملائکہ۔ تو یستفی ہم بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرتے جائیں۔ آئی ریممبر جب میں پڑھ رہی تھی تو جیسے جیسے ایک ایک آیت آتی تھی تو میری ایک وائس آف ہارٹ میرے اپنے دل کی پکار ہوتی تھی، تو امیڈیٹ میں اپنی نوٹس جو سائڈ نوٹس ہیں وہاں پہ لکھ لیتی تھی۔ اور پھر جب کبھی مے بی 10-15 ایئرس بیفور یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ہر چیز دل چاہتا تھا کہ یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، جب دل چاہتا تھا تو وہاں پتہ ہے کتاب میں لکھ لیا جاتا تھا۔ اب وہ کتابیں اٹھا کر میں پڑھتی ہوں کیونکہ جب میں پڑھا رہی ہوتی تو میں وہی نوٹس سے پریپیئر کرتی ہوں، جب پتہ ہے ہنستی ہوں میں اپنے آپ پہ، اور یقین کریں کہ اللہ نے وہ ساری دعائیں قبول کی۔ کوئی ایک ایسی سم ٹائمز ہوتا ہے کہ یا اللہ ساری چیزیں یہاں اگر مل گئی تو وہاں کیا ہوگا؟ نہیں 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 نہیں، اللہ کے خزانے وسیع ہیں، یہ صرف پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی انسینٹیو ہے، وہاں اور بھی بہت زیادہ ملیں گے، مگر کرتے چلے جاؤ۔ تو آپ بھی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ جیسے جیسے دیکھیں نا اب یہاں پہ خالص دل اللہ سے جو محبت کرتے ہیں اللہ چن لیتے ہیں، ایک اندر سے پتہ ہے کہ خواہش ہوتی ہے اچھا اللہ نے
اپنے رسول کو، اپنے رسول کے قلب مبارک کو چنا، پھر صحابہ کو چنا. ہم اس پوزیشن پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ لکھ لیں کہ یا اللہ مجھے بھی اس قابل بنا دے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انشاءاللہ باذن اللہ، تو آپ بائی اینڈ آف دور قرآن میں بھی 2-3 سال کے بعد آپ دیکھیں گے تو وہ ساری جو ہے نا آپ کی دعائیں قبول ہوئی، کیونکہ قرآن کے ساتھ قرآن پڑھنے کے بعد دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ ڈیفینیٹلی قبول ہوتی ہیں. تو جسٹ گریب دی اپرچونٹی. ٹھیک ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے، اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. دس از سورۃ الحج کی آخری آیات، بہت ہی خوبصورت ہے. خطاب ایمان والوں سے ہے. ایمان والے ارکعو، رکو کرو، سجدہ کرو، وعبدو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور وفعلوا الخیر، ہم نے فعل الخیر کل پڑھا تھا ہم نے، اور نیک کام کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. کوشش، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کامیابی کی یعنی ہمیں کی بتا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کامیابی کی؟ نمازی پڑھ لیتے ہیں، نیک کام میں، اور نیک کاموں میں دا ہائیسٹ لیول آف نیک کام، مزید کیٹیگری، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. کیا ہے حق جہاد کرنے کا؟ جہدہ کا مطلب ہے کوشش کرنا. جہدہ ہر طرح کے جو ہے نا نیک کاموں میں کوشش، یعنی ہر طرح کی جو ہے نا کوشش کرنا نیک کاموں میں، بھرپور کوشش کا نام جاہدہ ہے. جو اقامت دین کے لیے اور اس کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. فرسٹ لیول پہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، سیکنڈ لیول پہ انسان اپنے اہل و عیال پہ کرتا ہے، تھرڈ لیول پہ اپنے رشتہ داروں پر، اینڈ فورتھ لیول پر پوری کمیونٹی جہاد. یعنی پوری کمیونٹی، پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنی زبان، اپنی قلم، اپنی تلوار سے کیا ہے اس دین کے اعتراضات کو ہٹاتا ہے. یہ مومن کا ایمان، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جہاد کریں. ایمان کے جیسے لیولز ہوتے ہیں تو اسی طرح جہاد کے بھی ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، قرآن گوز وتھ جہاد. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن پڑھیں اور پڑھ کے بالکل ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں. قرآن پڑھنے کے بعد انسان کے اندر اگر ہلچل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن نہیں سمجھا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاد کرو جیسے اس کے جہاد کرنے کا حق ہے. کس کے جہاد کرنے کا حق ہے؟ اللہ کے دین کے لیے. اس نے تمہیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام ہر ایک کو مجبور نہیں کرتا مگر اجازت دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا. تم کون ہو؟ تم مسلمان ہو. اور اس قرآن میں بھی مسلم ہی رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو. کیا مطلب؟ اللہ کے دین، قرآن اور سنت اپنی زندگیوں میں رکھو. وہی تمہارا کارساز ہے. وہ کیسا اچھا کارساز ہے اور وہ کیسا اچھا مددگار ہے. یاد رکھیں، انسان سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے اگر خالص نہیں ہے، یعنی کہ عیش و آرام کا گھر، کھانا، کپڑا، اولاد، ساری چیزوں کے باوجود اگر اللہ کے دین کے لیے خالص نہیں ہے انسان، تو اس کی زندگی بیکار ہے.
یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالصتاً اسلام کے لیے کیا ہے جد و جہد. خواہ وہ یہ دیکھیں نا، بعض وقت ہم یہ چیریٹی ہم کلیکٹ کرتے ہیں، رائٹ، یہ چیریٹی کے باکسز ہی کلیکٹ کر لینا، بیٹھ کے ایک ایک دو دو پینی کاؤنٹ کر دینا، جا کے جو ہے بینک میں جمع کروا دینا، یا کسی کے گھر پہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے کوئی ایک باکس ڈراپ کر دینا، یا کسی کے گھر پہ جانا جا کے کوئی ایک چھوٹی آیت یا ایک چھوٹی دعا لکھ کر ڈراپ ہی کر دینا. یہ سب پتہ ہے کہ یو نیڈ ٹو چیک یور سیلف کہ میں کہاں کہاں اپنا حصہ ڈال سکتی ہوں. کوئی ایک سلائڈ ہی، کل کسی نے پوچھا کہ کہاں پہ ہمیں ای ٹرانسفر کرنا ہے، ایک سلائڈ ہی بنا دیا اور اس سلائڈ سے وہ جتنی خیر آئے گی، وی نیور نو وہ کہاں کہاں اٹھ کر کیسے کیسے جاتی ہے، کن کن لوگوں کو اس چیز سے فائدہ پہنچتا ہے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وجاہدوا فی اللہ، یعنی کہ حق جہادی ہی، یہ کوشش ہے اللہ کی جنت دین کے لیے. اور اللہ سبحانہ فنعم المولا ونعم النصیر. لک ایٹ دا اختتام سورت کا، بہت خوبصورت. یہی تو آیت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا. فنعم المولا ونعم النصیر، وہ آپ کا بہت ہی اچھا کارساز اور مددگار ہے. یہ آخری آیت احکامات کے ساتھ سجدہ دیا اللہ تعالیٰ. ہاں، کیونکہ واٹ از دیٹ مین؟ سجدہ اٹس اے سائن، اٹ سمبلائزز سبمیشن ٹو اللہ. اینڈ آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ یہاں پہ سجدہ تلاوت، سجدہ کیوں ہے یہاں پہ؟ تو یہاں پہ جو احکامات دیے ہیں ایز اے مومن کی، ایک جو آئیڈینٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بیسیکلی لگتا ہے کہ جو ہے نا اس آئیڈینٹی کو ہم نے پہچان لیا، ہم اللہ کے سامنے جو ہے نا سجدہ ریز ہوتے ہیں. چلیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور یہ اشور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو بات بتائی ہے ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور ہم کوشش ضرور کریں گے. دعا ہے، دیکھیں، سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المؤمنون. سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمنون کی یہی جو پہلی 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قد افلح المؤمنون، ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے. کامیابی کے لیے یہاں پہ صفات 6 صفات بتا دیے گئے. مومن کامیاب ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو ایک جنت کی اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا کستوری کا تھا. اور جب تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کلام کیا کہ اے جنت تو بول. تو جنت بولنے لگی، جنت کہنے لگی کہ قد افلح المومنون. اور کیا ہے کہ مومن فلاح پا گئے. فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہے، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. یعنی ایک شخص دنیا میں بے حال زندگی گزارتا ہے ایمان کے ساتھ، تو وہ جنت میں بادشاہ ہے. تو جنت کیا ہے؟ قد افلح المومنون، ان مومنوں کے لیے ہے. وہ کون ہے مومن؟
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جنت کے وارث کون ہے؟ جو اپنی نماز میں خشوع، عاجزی کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع میں دل کا متوجہ ہونا ذہنی طور پر، اور پھر بالکل فوکس ہو جانا، اور پھر دل کی حضوری اور دماغ کی حضوری کے ساتھ عمل بالجوارح اللہ کی عبادت کرنا۔ اور خشوع کیا ہے کہ خشوع اور خضوع کیا ہے کہ یہ مومن کی کامیابی کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کریں، 2 رکعت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ خشوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں، ہلچل کپڑوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ٹشو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ تراوی جب ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت دیکھنا ہے کہ لوگ ہاتھ میں ٹشو اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں۔ یو آر ناٹ الاؤڈ، یو آر ناٹ سپوز ٹو ہولڈ ٹشو ان یور ہینڈ، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ بار بار ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ یس، خشوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زار و قطار رونا، ٹھیک ہے؟ یس، جب آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، مگر بعض لوگ بہت آواز سے روتے ہیں باقی دوسروں کو ڈسٹرب ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں جو ہے نا یہ خشوع نہیں ہے۔ بار بار ہاتھوں کو ہلانا، یہ سب کیا ہے کہ خشوع کے منافی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خشوع اختیار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو شخص خشوع اختیار نہیں کرتا، دراصل وہ کیا ہے کہ گنہگار ہے۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں کہ خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے گناہ کی معافی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خشوع کیا ہے؟ خشوع بیسیکلی کیا ہے کہ فوکس ہونا۔ نماز میں آپ کی جتنی یعنی کہ جتنا آپ کی نماز میں خشوع ہوگا، آپ کی نماز اتنی قبولیت کا درجہ رکھے گی۔ جتنے % کا خشوع ہوگا، اگر آپ نے ایک صلاح میں خشوع رکھا، دوسری صلاح میں خشوع نہیں ہے، تو اس ایک صلاح کا اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں یعنی کہ جو آپ کے بعد جو بھی امت آئے گی، اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ یہاں تک تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہیں آئے گا، پھر قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے کیا ہے کہ نماز سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے کہ مجھے سکون سے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بار بار جو ہے ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں یاد آتی رہتی ہیں، تو اس کو ہٹانا ہے، مینٹلی پریپیئر۔ اور نماز میں بار بار اپنے نفس کو جو ہے نا یاد دہانی کرواتے رہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں، میں یعنی کہ کیا پڑھ رہی ہوں، مجھے کیسے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ بار بار ریمائنڈر ساری نماز میں اگر ہم دیتے رہیں، انشاءاللہ جو ہے ہم خشوع کے ساتھ نماز ادا کر سکیں گے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اور نماز میں خشوع، جب دن بھر انسان غلط فضول کی بکواس لغو باتیں کرتا رہتا ہے تو اس کا فوکس کم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ وہ نماز میں خشوع، جنت یعنی کہ جو کامیاب لوگ، جنت والے لوگ نمازوں میں عاجزی خشوع اختیار کرتے ہیں، اور اس کے ٹپس بتائے گئے ہیں۔ انہیں خشوع کیسے آتا ہے؟ وہ فضول یعنی لغو باتیں نہیں کرتے، اور جو کوئی لغو باتوں سے جو ہے نا اجتناب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نام علیون میں لکھا جاتا ہے۔ لغو باتیں انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور پھر کیا ہے کہ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سطر کو ڈھانپے رکھتے ہیں، عریاں لباس نہیں پہنتے، اپنی عصمت عفت کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیوی اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، یعنی کہ سوائے ان کے وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیما کا پاس رکھتے ہیں، یعنی کہ بار بار کمٹمنٹ کو نبھانے کی بات آ رہی ہے کہ جو اپنی کمٹمنٹ کو نبھانے، چاہے وہ شادی کا معاملہ کیوں ہی نہ ہو، چاہے وہ کسی دین کا کام ہی کیوں نہ ہو، کوئی پڑھنے پڑھانے کا یا کوئی چھوٹی سی نیکی کرنے کا جو ہے نا کوئی کام ہی نہ ہو، مگر کیا ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ پہ فوکس رہیں. ٹھیک ہے، ہم شادیاں کرتے ہیں مگر وہ حق نہیں دیتے. شادی اٹس اے کائنڈ آف کانٹریکٹ، ایک کانٹریکٹ، ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ہے کہ امانت اور عہد و پیما کا خیال رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں آیات، یہ سورۃ مومنون کی مومنون کا آغاز کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون. آیت کیا ہے کہ فلاح سے شروع ہوئی، اور کون ہے؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں، خوشی اختیار کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں اینڈ دیکھیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب ہے نمازوں کی حفاظت؟ وہاں پہ خشوع کی بات ہوئی، یہاں حفاظت یعنی جو نماز کو آن ٹائم پڑھتے ہیں اور نماز کو وہ پوری شرائط کے ساتھ پڑھتے. دس از ویری امپورٹنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ایسی ہیں جس کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جائے تو جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، ان کے رکوع، سجود اور اوقات کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، زاد راہ کی طاقت ہو تو زاد راہ بھی لیا، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی، یہی جنت کے وارث ہیں. یعنی کہ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ رو رو کے دینا، کاؤنٹ کر کر کے دینا، اور سوچتے رہتے ہیں کہ دینا ہے نہیں دینا، چلو ایک کر لیتے ہیں، پھر پتہ ہے کہ آدھی دے دیتے ہیں، بعد میں دے دیں. نہیں، ایک زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، ایک زکوٰۃ خوشی سے دینا ہوتا ہے. تو یہی لوگ کیا ہے؟ جنت میں داخل ہوئیں گے. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ایسے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس کے مالک ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا. اور یہاں پر پیچھے کیا ہے؟ فی جنت الفردوس، اعلیٰ مقام. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. اس کو آپ دعاؤں میں شامل کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مانگنا ہی ہے تو بہت بڑی چیز مانگے. جنت العالی، جنت الفردوس، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما. آمین. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ عبادات کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ساتھ، یعنی یہ مٹی کا خلاصہ ہے، یعنی کہ مٹی کا جو ہے نا مین ایسنس ہے یہ. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کالے، گورے، براؤن، یہ سارے جو ہے نا ڈفرنٹ کلر کے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام رحم مادن میں نطفہ بنا کر رکھا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کو لوتڑا بنایا، پھر لوتڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کر پیدا کیا. بس بابرکت ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے بہترین بنانے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام سٹیجز سے انسان کو گزار کر پیدا کیا، اور پھر ایک دن کیا ہے کہ انسان کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر کیا ہے؟ لوٹنا ہی نہیں بلکہ پھر دوبارہ یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور پھر ہم نے تمہارے اوپر 7 طبقے آسمانوں کے پیدا کیے ہیں اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، نیز ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا جسے ہم نے زمین میں ٹھہرایا، اور بلا شبہ ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا کنٹرول اپنے پاس رکھا، یعنی کہ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ بارشیں زیادہ ہو گئیں، کم ہو گئیں، دس از آل کیا ہے کہ جتنی پانی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اتنا اسٹور کرتے ہیں، اور جو ضرورت نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہا دیتے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اس پانی سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے ہیں جن سے تمہیں بہت سے پھل حاصل ہوتے ہیں اور انہیں تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور اسی پانی سے طور سینا سے ایک درخت اگتا ہے جو روغن لیے اگتا ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، نیز تمہارے لیے چوپائیوں میں بھی عبرت کا سامان ہے، جو کچھ ان کے بطنوں میں ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز دودھ تمہیں پلاتے ہیں، اور ان سے تمہیں اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تو تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور نیز ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی ہوا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یعنی پیچھے کائنات میں غور و فکر کروانے کے بعد باوجود اس کے لوگ کیا ہے کہ حق کا انکار کرتے ہیں، اور ایز اے مثال کون ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم۔ وَأَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ہر نبی کا پیغام یہی تھا کہ اللہ سے ڈرو۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، اور اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا کہنے لگے یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے آبا و اجداد کے وقتوں میں کبھی سنی ہی نہیں۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، اور وہ تو ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون ہو گیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہٰذا کچھ مدت اور انتظار کرو شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ نوح علیہ وسلم کا میسج لوگوں کے لیے کیا تھا؟ کائنڈ آف جنون تھا۔ اب ہوا کیا کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی؟ قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس پر میری مدد فرما۔ فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا وفارت التنور فاسلک فیہا من کل زوج اثنین وأہلک الا من سبق علیہ القول منہم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ تب ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق ایک کشتی بناؤ، پھر جب عذاب کے لیے ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جوڑے سے 2 نر اور مادہ اس کشتی میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا کیونکہ وہ غرق ہو کے رہیں گے۔
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جب تم اور جو تمہارے ہمراہ ہو کشتی میں جم کر بیٹھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یہ بھی کہنا کہ میرے پروردگار مجھے برکت والی جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کیا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے انہیں کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ وَقَالَ الْمَلَأُ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ اور پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کیا تو ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور اس نے کیا کہا کہ اس قوم سے کہا کہ عبادت کرو، تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و آرام دے رکھا تھا، کون تھے وہ؟ بہت ایلیٹ قسم کے لوگ تھے، جو ویل آف لوگ تھے، جو مترفین مالدار لوگ تھے، قوم کے ایلیٹس تھے۔ انہوں نے کیا فرمایا، کیا کہا؟ یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تو تم خسارے میں ہی رہو گے۔ ان کا یہ اعتراض تھا، یعنی کہ یہ تو پتہ ہے کہ ایک انسان ہے، تو اس میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ ہم کیوں جو ہے ایک انسان کو فالو کریں؟ اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا تمہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ بات تو بعید از عقل اور بعید از قیاس ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یو لیو فار ونس، کھاؤ پیو موج مناؤ، اور پھر کیا ہے کہ موت آئی تو ختم ہو جاؤ، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم کبھی اس کی بات نہیں مانیں گے۔ قال رب انصرني بما كذبون، اس رسول نے دعا کی کہ پروردگار ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے تو اس پر میری مدد فرما۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے ہی عرصے بعد یہ اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ فأخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین۔ چنانچہ ٹھیک حق کے مطابق ایک ہیبت ناک چیخ نے انہیں آ لیا تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کر رکھ دیا، سو ظالم لوگوں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی بھی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس وقت کے بعد ٹھہر سکی۔ ثم ارسلنا رسلنا
استطرا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعدهم بعدا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. پھر اس کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اسے جھٹلا دیتے، تو ہم ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں افسانے بنا دیا، سو ان لوگوں پر پھٹکار ہو جو ایمان نہیں لاتے. یعنی کہ ان کی سٹوریز، یعنی کہ یہ کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کے الفاظ انہی پہ اتار دیے، یہ دوسروں کے لیے ایک کہانی، قصے اور کہانیاں بن کر رہ گئے. ثم ارسلنا موسیٰ الی اخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو معجزے اور روشن دلیل دے کر بھیجا. الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی سرکش لوگ، کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. فکذبوہما فکانوا من المہلکین، چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اس لیے دی تھی کہ وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم وجعلنا ابن مریم وأمه آیۃ وآویناہما إلی ربوۃ ذات القرار ومعین، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو اطمینان بخش تھی، اور وہاں جاری پانی چشمے بھی موجود تھے. یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے پیغمبروں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، جو کچھ تم کرتے رہے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا مجھے سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، پھر لوگوں نے اپنے دین کے کام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے مگن ہے، یعنی کہ خوش ہونے لگے کہ نو ریسرچ، جب کتاب کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھی نہیں جاتی نا کسی بھی کمیونٹی یا کسی بھی گروپ یا کسی بھی نیشن میں یا قوم میں، تو وہاں لوگ کیا ہے فرقوں میں بٹ جاتے ہیں. ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور وہ اس میں گم ہو جاتا ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لہٰذا ان کا قصہ چھوڑ دو کہ وہ ایک خاص وقت تک اپنی اس مدہوشی میں پڑے رہیں. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں. بَل لَا يَشْعُرُونَ، معاملہ یوں نہیں بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں انہی مال انہی اولادوں کے ذریعے انہیں سزا دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ٹھیک ہے مال اولاد اور نیکیوں کی توفیق، نیک کاموں کی توفیق دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. اور کسی کو بہت ساری اللہ تعالیٰ دنیا دے اور وہ دنیا میں مہو رہیں اور اللہ کے دین کی کوئی خدمت نہ کریں تو دراصل اللہ تعالیٰ کی یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے. بل لا یشرون، بلکہ انہیں سمجھ نہیں ہے. بعض وقت جو ہے نا شک اور گناہ
انسان کے حافظے کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو مدہوش کر دیتا ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بھلائیاں پانے والے دراصل وہ لوگ کیسے ہیں جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اٹس اے بیوٹیفل کوالٹی، ہائی لائٹ کریں یہ، یعنی کہ ہر وقت نیکیوں میں دوڑ لگانے والے، نیکیوں میں اپنے آپ کو جنا کمپیٹ کرنے والے، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، کیا چیز انہیں اتنی ایکٹیو رکھتی ہے، نیکیوں پہ جمائے، نیکیوں پہ دوڑاتی ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان ہوتا ہے انسان کو ریسٹلیس رکھتا ہے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ٹھیک ہے کہ یعنی کہ ان کا کام جو ہے نا لوگوں کے لیے دکھاوے کا کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ چھپاتے ہیں اور پھر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، بیوٹیفل کوالٹیز۔ اور اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو بھی دیں وہ ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے۔ وی ہیو ٹو چیک، ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم اس لسٹ میں جو ہے نا ہم فال کرتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور دوسری طرف اندر دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بھلائیاں پانے والے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور کیا ہے، سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود ان کے اندر ایک دھڑکا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نیک لوگوں کی خصوصیت ہے جو کمپیٹ کرتے ہیں نیکیوں میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں انہیں کس بات کا ڈر لگتا ہے یا رسول اللہ؟ کیا وہ شراب پیتے ہیں؟ کیا چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق کی بیٹی، یہ بات نہیں، بلکہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ان کا عمل قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف لپکتے اور آگے نکل جانے والے ہیں۔ جب آپ کے دل میں پتہ ہے کہ ایک ہے کہ آپ ریلیکس ہو گئے، میں نے بہت کر لیا، ٹھیک ہے، ہم نے بہت کر لیا، اب پتہ ہے انف از انف، ٹو مچ ہو گیا، پتہ ہے کہ ہم نے بہت چیریٹی کر دی، ہم نے بہت پتہ ہے کہ قرآن پڑھ لیا۔ دیکھیں نا، اپنے آپ کو بھی تھوڑا ریسٹ دینا ہے۔ یہ پتہ ہے یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، شیطان کے اٹیکس ہوتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ان آیت میں ان مومنوں کی صفات جو اللہ کی راہ میں جو دوڑتے ہیں، وہ کیوں دوڑتے رہتے ہیں ہمیشہ، ایک کے بعد دوسری نیکیاں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کی نیکیاں جو ہے نا قبول، جو ہے نا جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ قبول نہ ہو۔ اور جب فیلنگز ہوتی ہیں تو یہ بہت اچھی فیلنگز ہے، یہ انسان کو ایکٹیو رکھتی ہے، انسان کو نیکیوں پہ جو ہے نا جمائے رکھتی ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب نامہ اعمال ہے جو ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گی اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، بلکہ اس بات سے تو ان کے دل سخت اور غافل ہیں، اور اس غفلت کے علاوہ ان کی اور بھی کئی برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل سخت غافل ہیں۔ کس چیز سے غافل ہیں؟ یعنی کہ ان کے نامہ اعمال جو تیار ہو رہے ہیں، ان نامہ اعمال کے بارے میں وہ بالکل غفلت میں۔ تھنک اباؤٹ دیٹ، آپ جو کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں نیک کام؟ اس لیے کہ اگر نیک کام کریں یا کوئی ایسا کرے تو وہ کتاب میں لکھ لیا جائے گا۔ تھنک اباؤٹ دیٹ، آپ نے نیک کام کیا اور وہ کتاب میں لکھا نہیں گیا تو کیا ہوگی حالت؟ نیک کاموں کو کرنا ہی نہیں بلکہ نیک کاموں کی حفاظت کرنی ہے۔ سم ٹائمز ڈھیر سارے آپ اتنے کام کیے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ قیامت کے دن نامہ اعمال میں ان نیکیوں کو، اچھا میں نے فلاں
یہ بھی کام کیا تھا، فلاں کو میں نے یہ دیا تھا، فلاں اس لیے میں نے کیا تھا کہ اللہ مجھ سے اگر وہ عمل وہاں پہ لکھا نہیں گیا، کیوں؟ کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور کیا ہے کہ حسنات برائیوں کو لے جاتی ہے. تو کیا کہ کوئی ایسا نیک عمل انسان کرنے کے بعد کوئی بہت بڑا غلط کام کر دے، برا کام کرے، جس سے وہ نیکیاں وہاں پہ موجود ہی نہ ہو، مٹا لی گئی ہو. صرف یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل غافل ہو گئے ہیں. تو صرف نیکی کرنا ہی نہیں بلکہ ان نیکیوں کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا ہے، ان نامہ اعمال میں ان نیکیوں کو جو ہے نا اریز نہیں کرنا ہے. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، اور یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو اس وقت وہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، ہم کہیں گے کہ آج چلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں، اور مگر کیا ہے کہ مہلت کے بعد انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو جب عذاب آتا ہے تو اچانک اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تکنسون، جب میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اچانک پکڑا کہ جب آیات پڑھی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں پھر جاتے، اپنے گھمنڈ میں میری آیتوں کو افسانے سمجھتے اور بکواس کیا کرتے تھے. کون؟ یہ اہل مکہ. کعبۃ اللہ کے باہر بیٹھ جاتے اور قصے کہانیاں، اور لوگ آتے، پتہ لوگ آتے کہاں جا رہے ہو، کیوں سن رہے ہو، چلو یہاں آ کے بیٹھ جاؤ. تو وہاں اندر مجلس ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درس و تدریس ہوتی، اور باہر بیٹھ کر قصے کہانیاں اور لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے. انہی کی طرف اشارہ ہے. مستکبرین بہ سامرا تہجرون، کیا ان لوگوں نے اس کلام پر کبھی مستعمرین یعنی کہ وہ یعنی کہ افسانے، یعنی گھمنڈ اور آیتوں کے افسانے اور بکواس کیا کرتے تھے. افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا ان لوگوں نے اس کلام پر کبھی غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں لہٰذا وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تو انہی کے درمیان تھے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم رسول کو نہ پہچانو. ام یقولون بہ جنہ، یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے جنون ہے. بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے پاس سچی بات لایا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند ہی نہیں کرتے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو یہ زمین و آسمان اور ان میں سے جو کچھ ہے ان سب کا نظام درہم برہم ہو جاتا، بلکہ ہم نے انہی کے لیے ذکر قرآن دیا ہے، مگر وہ اپنے اس ذکر سے ہی منہ موڑ رہے ہیں. ہم نے انہی کے لیے ذکر قرآن دیا. کن کن کے لیے؟ انسان کے لیے. یعنی کہ اہل مکہ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں. اے اہل مکہ، اور اس کے بعد ساری دنیا سے خطاب ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہے، انسان کے لیے ہے. یہ قرآن آئینہ ہے جو تم نظر آتے ہو. تو وی نیڈ ٹو چیک اوور سیلف، کیوں قرآن کو جو ہے ذکر کہا گیا، کیوں قرآن جو ہے ٹائم ٹو ٹائم پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ ایک چیک لسٹ ہے. اس میں اپنے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم چیک کرتے رہیں کہ کہاں داغ دھبے ہیں اور کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں. تو انسان یعنی موت آنے تک کہنے کہ اپنے اعمال کو فکس کریں، اور پھر اپنا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت کلیئر کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں. ام تسألوہم خرجا فخراج ربی خیر وہو خیر الرازقین، یا آپ ان سے کچھ مال مانگتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے پروردگار کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہی بہترین رازق ہے. دین کا جو ہے دائی، اللہ کی طرف بلانے والا، وہ اللہ سے امید رکھتا ہے، وہ بندوں سے کچھ نہیں لیتا.
ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ بہترین رازق ہے، اسی سے امید رکھنا چاہیے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں اور ان کی تکلیف کو دور کریں تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہکتے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تو بھی یہ نہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ آہ وزاری کی۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ ہم نے ان پر سخت عذاب کا در کھول دیا تو اس حال میں وہ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے۔ یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر عذاب جو ہے نا مسلمانوں سے ان کی پٹائی کی، مسلمانوں نے انہیں خوب پیٹا۔ جنگ احد دیکھیں جتنی جنگیں ہوئی تو کافر ون اور دا ادر وے وہ انہیں شکستی ہوئی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہی تو ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ تم سنو، دیکھو اور غور کرو۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم ہے جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 3 ہدایت کی جو ہے فیکلٹیز ہیں، سننا، دیکھنا اور دل، مگر اتنی خوبصورت انعام پانے کے بعد انسان کیا ہے اللہ کا ناشکرہ کیا ہے کہ جو چیز جس میں یعنی کہ جس سے کام لیا جاتا ہے، جس میں لگانا چاہیے، اس چیز کا استعمال نہ کرنا۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات اور دن کا باری باری آتے رہنا اسی کے قبضے قدرت میں ہے، کیا تم سمجھتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں؟ افلا تعقلون، ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ کون ہے، یہ زندہ مردہ اور دن اور رات کو لے آتا ہے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا جو ان کے پہلوں نے کہا تھا۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گی تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، یعنی کہ ان کا اعتراض کیا تھا، بار بار یہی اعتراض کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات تو ہمیں اس سے بیشتر ہمارے آبا و اجداد کو بھی کہی گئی تھی، یہ تو محض پرانے افسانے، یعنی کہ کوئی نئی بات نہیں۔ انہیں بھی کہا گیا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دیکھو انہیں جو ہے مرے اتنے سال گزر گئے وہ اٹھے نہیں، ان کو یہ دلیل تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ سَيَقُولُونَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے۔ یعنی کہ تمہارے آبا و اجداد تمہیں ایک بہت بڑا جو ہے اعتراض تھا کہ ابھی تک نہیں اٹھے، کیونکہ وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ جس کو جب چاہے اٹھائے۔ تو یہ بتاؤ یہ زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پھر ان سے پوچھئے کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ
قل افلا تتقون، فوراً وہ کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، پھر ان سے پوچھئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ہر چیز پر حکومت کس کی ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی۔ سیقولون للہ، وہ فوراً کہیں گے اللہ ہی ہے۔ قل فأنا تسحرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ پھر تم کہاں سے جادو چل جاتا ہے۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً یہی جھوٹے لوگ ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون، اور وہ سب پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے جن چیزوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان میں وہ بالا تر ہے۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے کہ پروردگار جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی پر آ جائیں، وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، یعنی کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر مسلمانوں کے لیے بھی ہے یہ، اور پھر کہے کہ یا اللہ اگر عذاب کا فیصلہ ہو بھی گیا ہے تو مجھے ان لوگوں میں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہی کیا ہے ان کافروں کی پٹائی ہوئی مسلمانوں کے ہاتھ، اور پھر بالآخر کیا ہوا، مکہ فتح ہو گیا۔ کرنے کا کام کیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن عالم بما یصفون، اور جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ عذاب آپ کو دکھانے پر ہم پوری قدرت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری بات کے جواب میں بھی ایسی بات کہیے جو بہت اچھی ہو، اور جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ اینڈ دین ادفع باللتی، یعنی کہ تبلیغ، جب آپ اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہوتے ہیں، تو شیاطین کو کہاں چین۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، نیز یہ دعا کرتے رہیے کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس نہ آئے، یعنی کہ دشمن شیطان جو نظر نہیں آتا وہ ہمیشہ لوگوں کی طاق میں ہوتا ہے۔ ہمزات وہ ہے جو انسان کے اوپر، یعنی ہمزات وہ ہے شیاطین انسان کی ویکنسز کے ساتھ ان پر حاوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض وقت تب غصہ جب آتا ہے تو وہ غصہ اور غضب کے حملے کے ساتھ شیطان داخل ہو جاتا ہے، بعض غمگین رکھتا ہے انسان کو، کیونکہ غصہ اور جو ہے غم انسان کو کیا ہے کہ کمزور کر دیتی ہیں۔ تو انسان کوشش کرے کہ ان حالات میں اپنے آپ کو کمزور نہ پڑنے دیں، غصے کی حالت ہو یا سخت غمگین کی کیفیت ہو۔ اعوذ باللہ، یہ دعا آپ لکھ لیں، اعوذ میں ہائی لائٹ کر لیں، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، قل نکال دیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ حقیقت بتاتے ہیں آخرت کی. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. یہ لوگ اپنی کارستانیوں میں لگے ہیں، یعنی کافر یا کفار کیا ہے کہ یہ دنیا کے آبجیکشن، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہے. کسی نے کسی کے ساتھ فائٹ کیا، مسلمان، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ دین کا کام کر رہے ہیں. کسی نے چھوٹی سی جو نا، جب آپس میں مل کر کام کریں گے تو غلطیاں ہوتی ہی ہیں. آپ ان غلطیوں کو جو ہے درگزر کریں اور اپنے کام، کیونکہ جس کسی کے پاس جو نا مقصد ہو، اگر وہ اس مقصد پر فوکس ہے، اس ٹاسک کو حاصل کرنا ہے، تو وہ چھوٹی موٹی لغزشوں اور چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے. کہ دین کے کام کرنے والے کسی نے کچھ غلطی کر دی تو اس کو جو ہے نا $50,000,000 کا جو ہے نا سو کر دیا، اور ساری کمیونٹی پتہ ہے کہ پاگل ہو گئے، لائر ہائر کرنے میں پیسے کلیکٹ ہو رہے ہیں. اینڈ الحمدللہ کہ اٹس اتنی سرپرائزنگ، دیکھیں جہالت کی حد ہوتی ہے. اور اس لائر کو ہائر کرنے 50,000 کسی نے ریکویسٹ کیا، تو یہ پوری جاہل امہ مل کے 50,000 کلیکٹ کی ہیں. اور جبکہ بچوں کی ایمان، مستقبل، ان کی آخرت کو بچانے کے لیے ہم پتہ ہے کہ کمیونٹی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو وہاں جو ہے نا کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. لک اٹ، یہ جہالت ہوتی ہے. اور یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی بھی ہو جو اچھا یہ سمجھ رہے ہیں کہ لائر کو ہائر کرنا، اور وہ لائر کون ہے؟ ایک نان مسلم ہے. کیا مسلمانوں کے مقدمے، مسلمانوں کے فیصلے ایک نان مسلم کرے گا؟ اور ایک نان مسلم کو آپ پوری مسلم کمیونٹی مل کر جو ہے نا اس کو ہائر کر رہی ہے، تاکہ ہم مسلمانوں کی چاہے وہ ون کرے یا کوئی یہ وہ لوز کرے. تو یہاں پہ یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور سمجھ کیا رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. یہ لوگ اپنی کارستانیوں میں لگے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو جب موت آ گئی تو کہے گا کہ پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. کیوں؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں جا کے جو ہے نا بچوں کو دیکھ لوں، مال اکٹھے کر لوں، بزنسز کو دیکھ لوں. وہ یہ کہے گا کہ لعلی عامل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. وہ یہ کہے گا کہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ بس ایک بات ہو گئی جسے اس نے کہہ دیا، اور اس مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ حائل ہو گئی. فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا، یعنی کہ دنیا کے جتنے رشتے ہیں وہ سب یاد نہیں آئیں گے، پھر جنت میں یاد آئیں گے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم قیامت کے دن ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس وقت لوگوں کو ہوش کہاں ہوگی. ٹھیک ہے، ایک نامہ اعمال کے وقت کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، قیامت کی ان گھڑیوں میں کوئی نہیں. بٹ فیصلہ ہونے کے بعد جب جنت والے جنت، جہنم والے جہنم میں جائیں تو پھر انہیں اس دنیا کی یاد آ گئی، پھر وہ رشتوں کو پہچانیں گے. تو کوئی رشتہ نہ رہے گا، اور نہ ہی اس دن کوئی ایک دوسرے کا حال پوچھے گا. یہ نفقہ اولا، سور پھونکتے فرشتہ، سور یعنی کہ بگل لیے ہوئے انتظار میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسلسل عرش کی طرف وہ تک رہا ہے، دیکھ رہا ہے. ہوتا ہے اس لیے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں جو نا سور میں جو ہے نا پھونک مار دوں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُفِقَ فِي الصُّورِ، یعنی کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو یہ سارا درہم برہم ہو جائے گا. فمن، اب کون سی چیز کو جنا باقی اور کون سی چیز کو فنا؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اور اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اور جن کے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یاد رکھیں، دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایون جوں کے انڈے کے برابر، جوں کتنی ہوتی ہے؟ اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، جوں کے انڈے کے برابر اگر چھوٹی نیکی ہو تو وہ شخص اس چھوٹی نیکی کے عوض کامیاب ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ پروردگار ہمیں اس آگ سے نکال، اگر ہم دوبارہ ایسا قصور کریں تو واقعی ہم ظالم ٹھہریں۔ قال اقصوا فیہا ولا تکلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یعنی کہ دنیا میں جو ہے نا ایک اللہ کو پکارے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہاں پر گڑ گڑ آئیں گے کہ ہمیں ایک بار دنیا میں واپس بھیج دیں۔ تو جواب دے کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ مجھ سے دفاع ہی رہو، پرے ہٹو، دور رہو، اور اسی آگ میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ بات یہ ہے جب میرے کچھ بندے یہ کہتے تھے کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، کیونکہ تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ تو تم ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے جو ایمان والے تھے، جو اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار تھے، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے، بلا شبہ وہی کامیاب رہیں گے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم کتنے سال زمین میں رہے؟ وہ کہیں گے یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اور یہ بات تو شمار کرنے والوں سے پوچھئے۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین۔ کون ہے یہ؟ میتھمیٹیشین، جو بہت ایکسپرٹ، جو فگرز، پتہ ہے دنیا میں بہت انگلیاں چلتی تھیں، بہت جو ہے نا فگرز ان کے ذہنوں میں تھا۔ انہیں پوچھیں کہ وہ کتنا عرصہ رہ کے آئے ہیں تو وہ کہیں گے کہ دن کا ایک حصہ اور اس سے کم۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واقعی تم تھوڑے ہی عرصے وہاں ٹھہرے تھے، کاش تم یہ بات اس وقت بھی جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھ رکھا تھا، یا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا اور تم ہمارے ہاں لوٹ کر نہ آؤ گے؟ کیا مقصد تھا تمہارا دنیا میں؟ کھیل کود کے لیے پیدا کیا؟ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم۔ بس اللہ تعالیٰ بہت بلند شان والا اور وہی حقیقی بادشاہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے سپرد ہے، ایسے کافر کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا ہائی لائٹ کر لیں، انشاءاللہ جب قیام اللیل میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کیونکہ اللہ تو ہی معاف کرنے والا اور تو ہی رحم کرنے والا، اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یہی دعا کل کل منڈے ہے نا، تو ہم منڈے نئی دعا شروع کرتے ہیں، اسی دعا کو ریوائز کرتے ہیں۔ اٹس اے گڈ دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیوں سے بچنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتی ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر آزمائش کے فوت کر دے۔ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتی ہیں، اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دیں۔ ایک تو کیا ہے کہ میں تیری محبت مانگتی ہوں، دوسرا کیا ہے اس شخص کی محبت مانگتی ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، اس کو میرا دوست بنا دے، جس سے اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اور اس شخص کے پاس بیٹھنا ہم کیا ہے کہ ہم بھی کیا ہے کہ اللہ کی محبت کے مستحق ہو جائیں، اور پھر اس عمل یعنی اس شخص کے پاس بیٹھ کر ہم اس عمل کو بھی لرن کریں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ ایسا عمل جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں انشاءاللہ باذن اللہ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔